اعلیٰ تعلیم کا شعبہ سب سے اہم شعبوں میں سے ایک ہے، کیونکہ یہی شعبہ تربیت یافتہ ہیومن ریسورس فراہم کرتا ہے جو عمومی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے علاوہ ملکی صنعت کی برآمدات میں اضافے کے لیے بھی اہم ہے۔ اعلیٰ تعلیم کی مد میں ATC کو 170 منصوبوں کے لیے 39.5 ارب روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 38.5 ارب روپے جاری منصوبوں کے لیے ہیں۔ ان وسائل سے جاری اسکیموں کو مکمل کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم پاکستان کی اسکیم کے تحت جسمانی مسائل سے دوچار نوجوانوں کو اپنی مشکلات پر قابو پانے کے لیے الیکٹرک ویل چیئرز، کسٹمائز لیپ ٹاپس اور آڈیو ویژول ایڈز فراہم کی جائیں گی۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ جناب اسپیکر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کا مقصد نالج بیس اکنامک گروتھ کو فروغ دیتے ہوئے کمپیٹیٹیونیس، انوویشن اور انسانی وسائل کی ترقی کو بڑھانا ہے۔ یہ تمام مقاصد اڑان پاکستان اور نیشنل اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان کے ای پاکستان کمپوننٹ میں شامل ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے مالی سال 2025-26 میں 31 جاری اسکیموں کے لیے 4.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PV ماڈیولز کے لیے پاک کوریا ٹیسٹنگ فیسلٹی کے قیام، سیمی کنڈکٹر چپ ڈیزائن فیسیلیٹیشن سینٹر، پرنٹڈ سرکٹ بورڈ فیسلٹی کی اپ گریڈیشن اور بایو ٹیکنالوجی ڈیرائیوڈ بایو پروڈکٹس کے لیے میڈیکل کینیبیز گرین ہاؤسز کے قیام جیسی اہم جاری اسکیموں کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ شعبہ تعلیم۔ جناب اسپیکر، تعلیم قومی ترقی کا سنگ بنیاد ہے اور حکومت نے آئین کے آرٹیکل 25A اور اڑان پاکستان ایجوکیشن فریم ورک کے مطابق معیاری تعلیمی نظام کے قیام کے لیے اپنے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ملک کو بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں سے 26 ملین سکول سے باہر بچے اور ایکسیس، مساوات، گورننس اور تعلیمی معیار جیسے مسائل شامل ہیں۔ ان چیلنجوں سے نمٹنا انتہائی اہم ہے اور اس سال کے حکومتی اقدامات ان گیپس کو پر کرنے کے ایک جامع حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پسماندہ علاقوں کے ہونہار طلباء کے لیے دانش اسکولوں کے قیام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ 11 نئے دانش اسکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے 3 آزاد جموں کشمیر میں، 3 گلگت بلتستان میں، 4 بلوچستان میں اور 1 اسلام آباد میں وفاقی PSDP 26-25 کے تحت قائم کرنے کے لیے کل 9.8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ اقدام پسماندہ علاقوں میں جدید تعلیم اور تربیت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اعلیٰ درجے کی سیاسی عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کم وسائل رکھنے والے طلباء کو معیاری تعلیم کی فراہمی کے لیے دانش یونیورسٹی اسلام آباد کے قیام کا اعلان کیا ہے، جو دانش اسکول منصوبے کا تسلسل ہے۔ یہ یونیورسٹی دور دراز اور پسماندہ علاقوں کے طلباء کو بین الاقوامی معیار کی بلا معاوضہ اعلیٰ تعلیم فراہم کرے گی، خصوصاً ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز، انجینئرنگ، تعلیم، صحت اور IT جیسے شعبوں میں۔ منصوبے میں جدید انفراسٹرکچر، تربیت یافتہ فیکلٹی، تحقیقی سہولیات اور مساوی مواقع کی فراہمی شامل ہے۔ آئندہ مالی سال میں یونیورسٹی کی ماسٹر پلاننگ، تعلیمی اور رہائشی بلاک کی تعمیر اور بنیادی عملے کی بھرتی کی جائے گی۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیمی ترقی بلکہ علاقائی خوشحالی، روزگار کے مواقع اور سماجی برابری کو فروغ دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ تعلیم پر مرکوز اضافی منصوبوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز، کمپیوٹر لیبز اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایکسلنس کا قیام شامل ہے۔ ان کا مقصد تعلیم تک رسائی کو بہتر بنانا، بچوں کے ڈراپ آؤٹ کی شرح کو کم کرنا اور مجموعی تعلیمی معیار کو بڑھانا ہے۔ ان کاوشوں کے لیے وفاقی PSDP میں مجموعی طور پہ 18.5 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ سندھ میں 2022 کے سیلاب سے متاثرہ موجودہ اسکولوں کی تعمیر اور تعمیر نو کے لیے وزیر اعظم کے پروگرام کے لیے 3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جن میں 50-50 کاسٹ شیئرنگ بیسس پر 1800 اسکول یونٹس کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ اقدام صوبوں میں تعلیمی انفراسٹرکچر کی تعمیر نو اور مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کی مسلسل حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ مزید برآں وزیر اعظم یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 4.3 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے تحت 161,500 نوجوانوں کو اسکلز ٹریننگ فراہم کی جائے گی، جن میں
56,000 کو IT, 64,000 کو انڈسٹریل ٹریڈز اور 49,000 کو روایتی ٹریڈ میں تربیت دی جائے گی. ان میں سے 2,500 نوجوانوں کا تعلق فاٹا کے نئے ضم شدہ اجلاس سے ہوگا. مزید برآں اربن سندھ کے علاقوں میں 8 نئے IT ٹریننگ سینٹرز قائم کیے جائیں گے تاکہ مقامی اور بین الاقوامی سطح پر IT گریجویٹس کی امپلائبلٹی کو بہتر بنایا جا سکے.